بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے یہ جانا کہ ابن عربی اور ابن عربی ہی نہیں، اکثر اہل تصوف نبوت پر، علم نبوت پر ضرب لگاتے ہیں، اسے مجروح کرتے ہیں، اور علم نبوت کو نشانہ بنانے کا ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے جاننے والے فقہاء اور محدثین کو یہ اپنے نشانے پر لیتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، عوام میں ان سے اور ان کے علم سے نفرت پیدا کراتے ہیں۔ ہاں، میں نے جیسا کہ پچھلے درس میں بھی عرض کیا کہ اگر ان کی اس کوشش کو دیکھا جائے اور اس کا نتیجہ یا اثر عوام قبول کرتے ہیں تو سیدھے سے بات یہ نکلتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو کاٹ لے، اور قرآن و حدیث سے کٹنے کا مطلب اسلام سے کٹنا ہے، اور یہی اس سازشی مذہب کا حاصل ہے جو فلاسفہ کو انبیاء کے برابر کھڑا کرتا ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے مقدم اور افضل بناتا ہے۔ آگے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دکتور صادق کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، اور بڑی گمراہی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی افسوسناک اور المناک پہلو، علمیاتی پہلو یہ ہے کہ یہ فتنہ اور گمراہی بہت سارے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، لوگ اس سے دھوکے میں ہیں، صوفیت اور اہل تصوف سے، یہ علم ظاہر اور علم باطن کی تقسیم سے یہ لوگ ناآشنا ہیں کہ اس کے پیچھے کون سے مقاصد کار فرما ہیں اور یہ انہیں کس رخ پر لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ دکتور نے کہا تھا کہ اس بلا کے مصیبت کے عظیم ہونے کی وجہ سے اور ان صوفیوں کے اقوال اور افعال سے بڑے پیمانے پر عوام کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے میں آگے کی سطور میں چند مثالیں اس قوم کے بہت چنندہ افراد کے کچھ اقوال اور مثالوں کے طور پر ان باتوں کی تائید پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یقول سید طائفۃ الصوفیہ ابو القاسم الجنید، صوفیہ کے گروہ کے ایک سردار شیخ جنید یہ کہتے ہیں کہ اذا رأیت الفقیر فلا تبدأه بالعلم وابدأ بالرفق وابدأه بالرفق فإن العلم يوحشه والرفق يؤنسه۔ کہہ رہے ہیں یہ طبقات کبریٰ جو امام شارانی کی ہے، اس سے منقول ہے یہ جنید صاحب کا قول۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تم فقیر کو دیکھو، اب فقیر ان کے یہاں اصطلاح ہے، یعنی عام آدمی کو جو علم کا اور رہنمائی کا محتاج ہے، جب تم فقیر کو دیکھو تو یہاں مرید بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو تم علم کے ذریعے سے شروعات مت کرو۔ کوئی مرید ہے، کوئی آپ کے پاس رہنمائی اور احتیاج لے کر آیا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو آپ علم کی بات پہلے مت بتاؤ، علم سے شروعات نہ کرو، بلکہ اس کو نرمی اور رفق کے ساتھ شروعات کرو۔ اس لیے کیوں؟ فإن العلم يوحشه، علم اسے وحشت میں مبتلا کر دے گا، علم اسے وحشت میں مبتلا کرے گا، والرفق یؤنسہ یا یؤنسہ، اور رفق اور نرمی اس کے اندر انسیت پیدا کرے گی۔ دیکھیے، بظاہر ایسا جملہ ہے کہ یہ اس کی بڑی تعویل کر سکتے ہیں، اور اس پر سر دھنے کے دیکھیے کتنی حکمت کی بات ہے۔ پہلے علم کی بات نہ کی جائے، پہلے نرمی کی جائے۔ اب میرا سوال یہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، کہ کیا علم کی بات نرمی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس سلسلے میں ہمارے لیے جو ہے کافی نہیں ہے؟ ایک صحابی، ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص آپ کے پاس آ رہا ہے، پوچھ رہا ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دیہاتی اور اعرابی آئے، آپ کون ہیں؟ کہا محمد بن رسول اللہ۔ زماد ازدی کی روایت اور دوسری صحیح مسلم، صحیح بخاری میں کتاب الایمان ہی میں دیکھ لیجئے کہ نئے غیر مسلم ہونے کی شکل میں آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ آپ نے ان سے جو سوال و جواب کیا، جو آپ نے جوابات مرحمت فرمائے، ان کو جو رہنمائی کی، آپ اس کو کیا کہیں گے؟
ہم یہ کہیں گے کہ علم اور رفق دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ اختیار کی، اور یہ بات کہہ کے گویا غیر محسوس طریقے پہ، اب یہ جنید صاحب کا قول ہو یا ان کی طرف منسوب ہو، ہاں کیونکہ ان سے نقل کیا جا رہا ہے، وہ بڑی شخصیت تھے، ہمیں تو یہ بھی شک ہے کہ یہ لوگ جو ہے بہت ساری باتیں جو بڑے بڑے ناموں کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ ان بڑے ناموں کے ساتھ واقعی میں ثابت ہے یا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کم سے کم صحابہ، ائمہ اور عہد اول کے لوگوں کی طرف یہ لوگ جو خرافات منسوب کرتے ہیں ان کا دامن تو ان خرافات سے پاک ہے۔ بہرحال یہ جو قول نقل کیا جا رہا ہے، اب ظاہر میں ایک آدمی سننے والے کو اچھا لگے گا کہ مرافقت اور نرمی یہ اچھی چیز ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو قول ہے جنید صاحب کا منقول مبینہ طور پر، یہ بڑی حکمت کی بات اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن یہ حکمت کی بات نہیں ہے، یہ بڑی حکمت کے ساتھ انسان کو گمراہ کرنے کا ایک راستہ، گمراہ کرنے کے راستے پر ڈالنے کی کوشش ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ علم سے دوری، کیونکہ اس کا علم کا نتیجہ اس قول میں کیا بتایا گیا کہ علم وحشت پیدا کرتا ہے۔ بتائیے کیا علم وحشت پیدا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ علم کی فضیلت سے متعلق جو روایات ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، ان پر نظر ڈالیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم سے وحشت نہیں، اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر، یہیں ایک دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ اس قسم کے اوراد، وظائف اور عبادات کو ذکر مان لیا گیا۔ اوراد، وظائف، دعاؤں کو اور عبادات کی حقیقت اور معنی اور مطلب کو، تفسیر کو سمجھ کر پڑھنا، یہ اور زیادہ انسان کے لیے مفید ہے، اور حقیقی اطمینان اسی وقت ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے آیت الکرسی پڑھی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب آیت الکرسی کے معنی اور مطلب اگر اس کو نہیں معلوم ہے اور اس کی وہ مخالفت کر رہا ہے تو اس کا پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آیت الکرسی کی تفسیر، ترجمہ، مفہوم، اس میں جو توحید، اللہ کے اسماء و صفات، عظمت و کبریائی اور اس کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں، بندہ اسے سمجھ کر پڑھے اور پھر دل سے اقرار کرے گا تو اسے سکون ملے گا۔ علم سے سکون ملتا ہے، علم سے وحشت نہیں آتی، جیسا کہ اس قول میں کہا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ أَيْضًا، اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے ان کا کہ المرید الصادق غنی عن علم العلماء، کہ سچا مرید، ارادت مند، جو شیخ اور سلسلے کے طریقے پر چلنے کا دل سے جذبہ رکھتا ہے، سچا مرید صادق علماء کے علم سے بے نیاز ہے۔ بہت بہت غور سے سنیے گا، اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ بنیادی قسم کی گمراہی ہے دین سے ہٹانے کے لیے، ان کا طریقہ ہے شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ مرید صادق علماء کے علم سے بے نیاز ہے، یعنی جو اگر مرید بننا چاہتا ہے، طریقت و سلوک کے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہے، ایسے شخص کے لیے اہل علم، محدثین، مفسرین کے علم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے بے نیاز ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْمُرِيدِ خَيْرًا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مرید کے ساتھ، یعنی ارادت مند آدمی کے ساتھ، پیر صاحب کی بیعت کرنے والے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اوقعہ الی الصوفیہ ومنعہ صحبت القراء، تو اسے صوفیت کے اندر واقع کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، اور اسے قراء یعنی اہل علم کی صحبت سے روک دیتا ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ جنید صاحب کی طرف، شیخ جنید کی طرف منسوب اس قول میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مرید صادق کو علماء کے علم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جس سے اللہ خیر چاہتا ہے اس کو صوفیت میں ڈال دیتا ہے، یعنی جہالت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ یہی کہہ رہے ہو نا کہ صوفیہ کے ہاں علم نہیں ہے تو کیا جہالت ہے، تو صوفیت میں ڈال دیتا ہے، تو اور اہل علم کی صحبت سے دور کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک قول، اور آگے جو اقوال آ رہے ہیں شاید میں بھول جاؤں، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے صحیح بخاری وغیرہ میں ایک حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، جس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے تو اسے دین میں فقاہت عطا کرتا ہے، دین میں سمجھ دیتا ہے۔ اب دین میں سمجھ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اور تمام علماء کی تشریحات دیکھ لیجئے کہ دین میں سمجھ مطلب قرآن و حدیث کی صحیح سوجھ بوجھ، اس کے معنی مراد کا علم۔
ہاں، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اور نصوص ہیں جو علم کی فضیلت بیان کرتی ہیں. تو احادیث میں جو فضیلت علم کو بیان کرنے والی روایات ہیں بہت ساری ہیں اور بہت علم کی بڑی فضیلتیں بیان کرتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ سب سے زبردست طور پر علم کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خیر چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ یعنی قرآن و حدیث کا علم عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے اس کو قرآن و حدیث سکھاتا ہے. اور اس قول میں جو جنید صاحب کی طرف منسوب ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو علم اور علماء سے دور کر دیتا ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا اندازہ لگائیے. زمین اور آسمان کے فرق سے بھی زیادہ فرق. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر مانیں تو اسے رد کرنا پڑے گا، اور اسے اگر مانتے ہیں تو رسول کی بات کو ماننا رد کرنا پڑے گا. لیکن اب اہل تصوف نے یہاں بھی بیچ کا راستہ گمراہ کرنے کا نکالا. کہہ رہے نہیں، یہ رسول کی بات کے خلاف نہیں ہے. جتنی بھی رسول اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں نا، تو پیچھے جو بیان کیا گیا کہ ان کے پاس بھی وحی آتی ہے، کشف ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، مشاہدہ حق اور براہ راست اللہ سے لیتے ہیں. تو ان بنیادوں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ بھی صحیح ہے. ابن عربی نے کہا نا کہ جو علم شارع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو خطا اور غلط نہ کہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے. لیکن دوسری طرف یہ علم لدنی، علم باطن کی بنیاد پر، حقیقت و اسرار حقیقت کی بنیاد پر یہ ہمارا علم بھی صحیح ہے جو اہل تصوف کا ہے. وہ قال ہے، یہ حال ہے. وہ علم ظاہر ہے، یہ علم باطن ہے. بتائیے، علم ظاہر اور علم باطن، ایک ظاہر کو باطن کا آپ ایسا مانیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیں کہ ظاہر و باطن ہے، تو کیا ظاہر اور باطن میں تضاد ہوگا؟ ایک چیز کسی بات کا ظاہری پہلو ہو اور پھر اس کا باطنی پہلو کچھ دوسرا ہو. ہاں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارا جسم جو باہر سے نظر آ رہا ہے وہ بالکل گرم ہو اور اندر سے ایک دم ٹھنڈا ہو؟ ایسا ہوگا تو بیماری کی حالت ہوتی ہے، منافقت کی حالت ہوتی ہے. تو ایک آدمی جس کو ہم منافقت ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ ہے، تقیہ بازی اور منافقت کہتے ہیں، کیا دین کے علم میں بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن کے الفاظ ظاہر میں کچھ کہہ رہے ہیں اور باطن میں بالکل اس کے الٹ ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ظاہر میں جو بات کہہ رہے ہیں باطن کی بات اس کے خلاف ہو، یعنی باطن کا جو حقیقی معنی ہے وہ ظاہر کے کا رد کرتا ہو. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو بات، جو حقیقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ بیان کرنا چاہتے تھے وہ حقیقت بہت پوشیدہ ہے. دنیا کے اکثریت جو ہے وہ ایسے ظاہری معنی کو اختیار کر کے دین سمجھ رہی ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد مقصود نہیں ہے، اور سچائی اچھائی جو ہے اس کے باطنی معنی میں ہے جو اس حقیقت کے برخلاف ہے جو اللہ اور رسول نے بتایا ہی نہیں. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باطنی معنی نہیں بتائے جو علم حقیقت ہے، جو علم لدنی کا نتیجہ ہے، جو ان صوفیہ کے دسترس تک صوفیہ کی جو ہے کی صلاحیتوں نے جس کو جان لیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور عہد اول کے سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ امت کے وہ ناواقف رہ گئے. کتنا غیر معقول معاملہ ہے بتائیے. میں الفاظ نہیں پاتا اس کی مذمت کرنے کے لیے کہ اس کو کتنا برا بولا جائے. جتنا برا بولا جائے کم ہے. ہاں، تو آگے کہہ رہے ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اس کو دین میں فقاہت دے دیتا ہے، اور یہاں کا قول کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خیر کرے تو اس کو جو ہے صوفیت میں ڈال دیتا ہے اور قراء سے، پڑھنے والے، پڑھنے پڑھانے والوں سے دور کر دیتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق کے عمل کرنے والوں سے دور کر دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. آگے ایک اور قول ہے، وہاں ایک اور دو حدیث آگے بیان کروں گا. کہ ابو بکر الدقاق، یہ نصر بن احمد ابن دقاق الکبیر ہیں، یہ حضرت جنید کے اقران، ان کے ہم پلہ اور عہد کے لوگوں میں سے غالباً ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آفت المرید ثلاثۃ اشیاء، مرید کی آفت اور مصیبت تین چیزیں ہیں. ایک آدمی تصوف سے جڑتا ہے، حلقہ ارادت میں داخل ہو رہا ہے کسی سلسلے سے، تو اس کے لیے تین چیزیں جو ہے نا بڑی خطرناک ہیں، آفت ہے، مصیبت ہے. وہ کیا ہے؟ التزویج و کتابۃ الحدیث و معاشرۃ الضد. طبقات کبریٰ، جلد 1 صفحہ 76. کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں اس کے لیے آفت ہے. ایک تزویج. اب تزویج کا معنی شادی کرنا یا کرانا، بظاہر کرانا، اور دوسرا کتابۃ الحدیث، حدیثوں کا لکھنا.
اور تیسرا معاشرت الضد، اپنے مخالف کے ساتھ رہنا. اب یہاں ضد سے مراد بیوی کے ساتھ رہنا ہو یا جو بھی ہو. یہاں اس قول کا بھی اصل مقصد جو نظر آتا ہے، پہلی بات تو جو دو اگر شادی کی اور میاں بیوی کی علیحدگی کو کہا گیا ہے اس کے ساتھ رہنا یہ آفت ہے، تو یہ بھی دیکھیے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم نکاح کی سنت اور عظمت کا رد کرنا ہے. ہاں، اور آگے ابھی ان کے زہد کے نام پر دنیا سے بے رغبتی، ہندوانہ اور نصرانیت کے رہبانیت کا اثر آپ کو تصوف میں نظر آئے گا بعض اقوال میں. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتابت حدیث، حدیث کا لکھنا، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے حدیث کا سیکھنا سکھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، افعال اور تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے. اس کو سیکھنے کو یہ کہہ رہے ہیں مرید کی آفت ہے. تھوڑی ابو بکر الدقاق کے اس قول کو ایک طرف رکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث کو سامنے رکھیے. آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے یہاں بچوں کو بھی یہ حدیث یاد رہتی ہے، من سلک طریقا یطلب یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، اس میں ایک ٹکڑا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے، جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم کی جستجو کرتا ہے، علم کی خواہاں رہتا ہے، یعنی وہ علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم. تو جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس پر جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے راستے پر چلنے والا جنت کے راستے پر اس کے لیے ہموار کر دیا جاتا ہے. اور ابو بکر دقاق کہہ رہے ہیں کہ یہ مرید کا علم کے راستے پر چلنے والا جو ہے وہ اس کے لیے مصیبت اور آفت ہے. ابو بکر دقاق کی اس بات کو، اور یہ صرف ان کے اکیلے کے اس طرح کے اقوال نہیں ہیں، اہل تصوف کے یہاں کتابیں بھر جائے گی، اتنے اقوال ہیں علم کی مذمت میں، قرآن و حدیث سے دور کرنے کی کوششوں پر مشتمل. ایک طرف یہ ہے اب مرید کی آفت علم ہے. اب چلیے حدیث کو چھوڑ کر قرآن، ابھی میں نے آیت پیش کی تھی سورہ فاتر میں، بڑا مشہور فرمان الہی ہے، فرمان ربانی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے علماء، عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. اب ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی بندہ نیک صالح اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، رضامندی چاہتا ہے، رضا الہی کا خواہاں ہے، تو اس کو اپنے دل میں خشیت ہونی چاہیے نا. تصوف کو ہمارے یہاں عوام سمجھتے ہیں کہ زہد اور تزکیے کا سب سے بہترین مظہر ہے، اس کے اندر تزکیہ ہے. اگر آپ دل کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، زہد اور تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر اللہ کی خشیت ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر تزکیہ، زہد، تقوی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو دل میں خشیت اور اللہ کا ڈر انسان کی اخلاقی اور جو ہے ایمانی تعمیر کے لیے انتہائی ضروری عنصر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی خشیت علم سے پیدا ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے جاننے سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ اہل تصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے کے لیے، مرید کے لیے یہ مصیبت کی بات ہے، آفت کی بات ہے کہ کتابت حدیث، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کریں، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید ایک طرف اور ان کا یہ دین ایک طرف، مگر قرآن و حدیث کی مخالفت کر کے بھی انہوں نے دونوں کو پیرالل چلانے کے لیے لوگوں کو کیسا دھوکہ دیا، دونوں کو کیسے جوڑ کے رکھا کہ یہ علم ظاہر ہے، یہ علم باطن ہے. کتنا بڑا ڈھونگ، کتنا بڑا دھوکہ، فریب ہے. دنیا میں اس سے بڑا شاید کوئی دھوکہ نہ ہو کہ دو ازداد کو بظاہر مربوط بتا رہے ہیں. ایک ایسی چیز جو قرآن و حدیث کا رد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، رد کر رہی ہے، اس کو رد کرنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث الگ ہے، یہ الگ ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ. اور یہ اس کا علم باطنی ہے. اب علم باطنی کہہ کے، علم لدنی کہہ کے کچھ بھی بیان کر دیں، توحید کی بجائے شرک بیان کریں، سنت کی جگہ بدعات بیان کریں، اور اس پر کوئی مواخذہ اور غور کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے. اب اگر اس کو مان لیا جائے تو دنیا میں مجھ کو بتائیں، عام آدمی جو لوگ اس تصوف سے، ان اقوال سے جو ہے متفق ہیں، بتائیں کہ دنیا میں کس عمل کو ہم شرک کہیں گے، کس عمل کو بدعت کہیں گے، کس عمل کو شریعت کی مخالفت کہیں گے. سب جائز ہو جائے گا. کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے علم لدنی کا تقاضا ہے، کون پوچھنے آ رہا ہے اور کون اس کو رد کرے گا. اب جب علم لدنی، علم باطنی کہہ دیا تو کوئی بھی تشریح کی جائے، کچھ بھی معنی بیان کیا جائے، سب علم باطن میں آ جائے گا، کیونکہ وہاں تو کوئی پیمانہ ہی نہیں رہا نا صحیح اور غلط کا.
تشریح کا، الفاظ کے اور اس کے اصول کی رعایت کا، اور پھر جو الفاظ اصول علوم شریعت کی جو بنیادیں بیان کرتے ہیں ان کو تو علم ظاہر والا علماء کہہ دیا اور ان کو ان کی مذمت کر رہے ہیں، اور مرید کی آفت یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ حدیث کا علم حاصل کریں، کتابت حدیث۔ ایک قول اور پڑھ کے آج کے درس کو اختتام پذیر کرتے ہیں، ابھی کے درس کو، کیونکہ ابھی کافی اقوال باقی ہیں اور یہ خرافات میں چاہوں گا کہ ان کی یہ باتوں کو نہ صرف سنیں بلکہ محفوظ رکھیں، غور کریں، اس کی حقیقت کو جانیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا سنگین پہلو ہے جو آج ہمارے یہاں پہلو بپہلو دین مسلمانوں کے معاشرے میں جاری ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ ابو العباس احمد بن مسروق، ابو العباس احمد بن مسروق جس کو طوسی کہا جاتا ہے، اور یہ صوفیوں کے مشائخ میں ایک بڑی شخصیت اور بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت القیامت قد قامت، میں نے دیکھا، یہ ابو العباس احمد ابن مسروق کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، مطلب یہ خواب بیان کر رہے ہیں کہ دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ وَرَأَيْتُ مَوَائِدَ نُصِبَتْ، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ کچھ دسترخوان چن دیے گئے ہیں، لگا دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن اور حدیث میں قیامت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، یہ سورہ حج کی ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے، عظیم ہے، معاف کیجیے گا، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا کل مرضعۃ، کیا ہے، تذہل عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس دن جب تم اسے دیکھو گے، قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائے گی، کوئی بھی مادہ ہو۔ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلے اپنے بچے کو گلے سے چمٹاتی ہے تاکہ مصیبت اس پر نہ آئے، قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ اس سے بھی غافل ہو جائے گی مادہ ماں، اور ہر حمل والی اپنا حمل ساقط کر دے گی، گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں، مدہوشی میں دیکھیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، مستی اور مدہوشی میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ یہ میں قرآن کا ایک مقام پر پڑھا ہوں، ایسے اور بھی مقامات آپ مطالعہ کیجئے کہ قرآن میں قیامت کا جب ذکر کیا گیا تو کتنا ہولناک تصور قائم ہوتا ہے، لیکن صوفیہ اس کو کیسے بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف قیامت قائم ہو رہی ہے اور دوسری طرف دسترخوان لگائے جا رہے ہیں۔ انبیاء کرام کا نقشہ یہ کھینچا گیا میدان محشر میں، جب دوبارہ زندہ کی جائیں گے، نفسی 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 کہیں گے، سب خوف زدہ ہوں گے، اور اہل تصوف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ قیامت ڈرنے ورنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ تصوف پہ جڑ گئے تو قیامت میں جب لوگ نفسی نفسی کرتے رہیں گے، انبیاء کرام یہ دسترخوان پہ بیٹھیں گے، تو ایک طرف قیامت قائم ہو چکی میں نے دیکھا اور پھر دسترخوان لگ گئے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَجْلِسَ، خواب کی بات ہے لیکن یہ تصور دے رہے ہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَجْلِسَ عَلَيْهَا، اب جب یہ دسترخوان لگا تو یہ ابو العباس احمد بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی اس پر بیٹھنا چاہا، میں نے چاہا کہ اس پر بیٹھ جاؤں۔ فقالوا لی، تو مجھ سے ان لوگوں نے کہا هذه للصوفیہ، یہ تمہارے لیے، یہ صوفیوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نہیں بیٹھ سکتے، صوفیوں کے لیے ریزرو ہے یہ۔ فقلت انا منہم، تو میں نے جواب میں کہا کہ میں بھی انہی میں سے ہوں، میں بھی صوفی ہوں۔ فقال علی ملک، تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہا قد کنت منہم، تم ان میں سے پہلے تھے، ولیکن شغلک عن اللحوق بہم کثرت الحدیث، لیکن تم کثرت حدیث میں لگے رہے، اس لیے تم نے جو ہے ان صوفیوں کے جماعت سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، ان سے جڑنے میں، ان میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ کثرت حدیث کی وجہ سے نکل گئے، حدیثوں کے جڑنے کی وجہ سے تصوف کے دائرے سے باہر ہو گئے۔ دیکھیے بتائیے کیا انداز ہے علم حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حاصل کرنے سے دور کرنے کے لیے، نفرت دلانے کے لیے، کہ اگر کوئی شخص حدیث کے علم کو سیکھتا سکھاتا ہے تو وہ تصوف کے دائرے سے باہر ہو رہا ہے اور اس فضیلت سے محروم ہو رہا ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا۔ اب بتائیے کہ قرآن حدیث ایک طرف علم حدیث اور قرآن حدیث کو سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، صحابہ کرام ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کر رہے ہیں، محدثین نے اپنی زندگیاں کھپا دی حدیثوں کو حاصل کرنے، محفوظ کرنے کے لیے، اور دین کی سمجھ، سارے احکامات اور شریعت کے سارے مقاصد انہی میں سمٹے ہوئے ہیں، اور اس چیز کو سیکھنے اور سکھانے سے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی فضیلت سے محروم ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَحُبُّكَ التَّمِيزُ تَمَيُّزُ عَنِ الْأَقْرَانِ، کہہ رہے ہیں کہ اور تمہارا اقران، اپنے ہم مشرب اور ہم پلہ لوگوں سے الگ ہونے کی تمہاری چاہت، اس نے بھی تم کو تصوف کے دائرے سے باہر کر دیا۔ فقلت، تو میں نے کہا تبت الی اللہ تعالی، کہ میں اللہ کی طرف توبہ کر رہا ہوں،
فاستيقظت واستيقظت، اور اب میں بیدار ہو گیا. تو اب قیامت کے دن یہ توبہ کریں گے، ہاں، جبکہ دارالعمل وہ نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، نیند سے اٹھ گیا. فاقبلت على طریق القوم، تو جب میں بیدار ہوا تو اب صرف نیند سے ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں بھی میں اس طرح بیدار ہو گیا کہ علم حدیث کو چھوڑ دیا اور قوم یعنی اہل تصوف کے طریقے کی طرف متوجہ ہو گیا. حدیث کا علم سیکھنا سکھانا میں نے چھوڑ دیا اور صوفیوں سے جڑ گیا. یہ خواب کی وجہ سے ان کو گویا رہنمائی ملی. ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ خواب دیکھا بھی ہو انہوں نے اور یہ قول صحیح بھی ہو تو یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، شیطان کی طرف سے ہوگا جو قرآن حدیث سے ہٹانا چاہتا ہے انسانوں کو. تو بہرحال ہاں، وقلت للحدیث رجال غیری، اور میں نے یہ کہا کہ حدیث کے لیے میرے علاوہ دوسرے آدمی ہیں. ہاں، دوسرے آدمی ہیں جو حدیث کا کام کریں گے. یہ قول اور آگے کچھ اقوال ہیں، ان پر کچھ تبصرے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.